جی مولانا صاحب، دوست پوچھتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد ہی عقائد پر ہے، پھر ہم کسی ایسے گروہ یا شخص کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کا ایمان بھی غلط اور عقیدہ بھی غلط ہو؟ مثلا حضرت علی کو اللہ کہنا یا تحریف قرآن کا قائل ہونا یا غوث داتا وغیرہ کسی انسان سے مرادیں مانگنا، یہ کس طرح سے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بالکل سوال آپ کا درست ہے۔ پہلے تو عقیدے جو ہے نا ان کا فیصلہ کرے کہ عقیدے جتنے ہم نے بنا لیے نا، اس طرح تو کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ آپس میں بھی ہم اختلاف رکھتے ہیں۔ عقیدے جو امہات العقائد ہیں نا، جن پر دین کھڑا، تین اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، رسول اللہ آخری نبی ہے، سچے ہیں، جو لائے ہیں برحق ہے، اور قیامت برحق، مرنا ہے وہاں صاحب ہو۔ یہ تین چیزیں جو اللہ، آخرت اور رسول، بنیادی چیزیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں نا آپ نے بتائی وہ کسی کو پہنچی ہیں، کسی کو نہیں پہنچی۔ جس کو پہنچ گیا وہ معاملہ، اس کو یقین آ گیا کہ یہ روایت جو مان لیتا، دوسرے شک کرتے ہیں۔ کتنے مسائل میں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، دوسرے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ باتیں انسان کو کافر نہیں کرتی۔ بس تین چیزوں میں سے کسی کا منکر ہو جائے کافر، مگر اللہ کے سامنے میں دوسری بات میں اگر غلط چیزیں آ گئی، جیسے یہ کہتے ہیں اللہ علیہ، کوئی شیعہ نہیں انہیں مسلمان کہتے، سب کہتے ہیں کہ ہم سے فارغ ہیں، یہ کافر ہے، زندگی غالی اور نصیری ہیں، کافر ہے، بے دین۔ یہ شیعہ نہیں، شیعہ وہی ہے جو مانتا کہ یہ اللہ کا بندہ اور ایک رسول اللہ کا خادم ہے۔ جو یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ وہ بندے کی شکل میں خدا تھا، انہیں کہتے ہیں نصیری یا غالی، حد سے بڑھ، سب لعنت بھیجتے ہیں ان پر۔ ٹھیک ہے، عوام اور پبلک بیوقوف ہوتی ہے، وہ ایسے چیزوں میں پھنس جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے ساتھی یہ درگاہوں اور درباروں کو زیادہ پوچھنے والے عالم نہیں کہتے یہ کہ یہ سب کچھ ہے، وہ سنبھل کر بات کرتے ہیں، مگر جاہلوں کی باتیں الگ۔ تو یہ رعایت بھی دینی چاہیے کہ ایک جاہل جو نہیں سمجھتا اس پر وہ فتویٰ نہیں لگنا چاہیے، جو جاننے والے لوگوں کی جہالت کا بھی نا عذر ماننا چاہیے۔ یہ قابل قدر بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلم تو کہہ رہا ہے، ہم ان کی اصلاح کر سکیں۔ خدا کے کافر جو حضور کو نہیں مانتا اس کو ٹھیک کرنا کتنا مشکل ہے، یہ مانتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم ان سے محبت کریں، سمجھائیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی مثال جو حضور نے دی، اس پر علماء نے کہا کہ دیکھو اس نے اللہ کی صفت کا انکار، صفت بھی ایسی جو جاہل بھی سمجھتا کہ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا، مگر وہ آدمی جو تھا نا وہ کفن چور تھا، قبریں کھول کر کفن نکال کر بیچا کرتا تھا، بدکار تھا۔ مرنے کا وقت آیا تو اس نے بیٹوں کو بلایا، صحیح بخاری، اس نے کہا بیٹا میں نے کوئی کام نہیں اچھا کیا، اب میں اگر اللہ کے قابو میں آ گیا نا، اس نے مجھ پر قدرت پا لی، مجھ کو زندہ کر لیا، تو میرا کوئی حال۔ اب ایک طریقہ اس سے بچنے کا کہ مجھے جلا کرنا، میری راکھ تم کچھ پہاڑوں میں، کچھ دریاؤں میں ادھر ادھر پھیر دینا، پھر اللہ مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ اب جاہل بھی جانتا کہ اللہ تو سب کچھ کر دے، مگر اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح میں اللہ کی قدرت سے خارج ہو جاؤں، جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا تیری عدالت کے خوف سے ڈر، خدا کے سامنے پیش ہونا، پلے کچھ نہیں، خوف سے یہ کیا۔ تو اللہ نے کہا اس وجہ سے تجھے معاف کر، جب تو ڈر گیا تو بخش دیا۔ اس پر امام ابن حجر کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جاہل آدمی ایسی حرکت بھی کر جائے جو عالم کرے نہیں بخشا جائے گا، جاہل کرے کیا کرے، بے علم ہے، صدیاں ہو گئی، عالم اور پیر انہیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، وہ بیچارے مان رہے ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، فتوے دینے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ان میں کچھ بیماری ڈاکٹر کا کم بیماری سمجھ کر علاج کرے، خدا کو سے کہے تجھے کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس، کیا فائدہ؟ اس سے بیماری بڑھے گی، کوئی علاج تو نہیں ہوگا۔ محبت سے علاج کریں، اسے پتہ ہی نہ لگنے دیں، شفقت کریں۔